یہ جو اصول ہے یہ امن کے لیے ہوا کرتا ہے. آپ خود بھی امن سے جیو اور دوسرے کو امن سے جینے بھی دو. لیکن جب اس امن کو کبھی کوئی بھنگ کرنے کی کوشش کرے تو پھر فساد بھڑک اٹھتا ہے, فتنہ پھیل جاتا ہے. اور آج کی خاص طور پر بہت ساری سیاسی پارٹیاں اس باریکی کو سمجھ چکی ہیں کہ بغیر فساد مچائے ہماری کرسی نہیں آ سکتی. اس لیے انہوں نے زہر پھیلا کر رکھ دیا ہر ایک کے دل و دماغ میں نفرت. آپ کو حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ 14% لوگوں سے 85% لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم خطرے میں ہو, اور وہ ڈر بھی جاتے ہیں. کیسی حیرت کی بات ہے یہ. 85% لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے صرف 15% لوگوں سے. یہ سیاست ہے, یہ پالیٹکس ہے. میں یہ سب عنوان پر اب بات نہیں کرنا چاہتا, پھر کسی اور موقع پر. لیکن ایک مطالبہ ہر علاقے سے ہونا چاہیے مسلمانوں, ہر علاقے سے ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توجہ. ہم نے اب تک روٹی, کپڑا, جائیداد, راشن, مکان, روڈ, نالے, سڑک, بجلیاں سب مانگ لیا. جب الیکشن آتا ہے تو ہمارے یہ مدعے بھی ہوتے ہیں, مطالبے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں, اب مسلمان اس بات کا مطالبہ کریں, نالے, سڑک, بجلی, نالے, روڈ, راشن, لکڑی, کپڑا, بھتے, یہ سب تو آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے ملک میں میرے رسول کی عزت سلامت رہے. کیا اس مطالبے میں آپ ساتھ ہیں؟ حق مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں, حکومت وقت تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, جس رسول کی عزت کی سلامتی کی بات میں کر رہا ہوں یا مطالبہ کر رہا ہوں, تم یہ مت سمجھ لینا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دھارمک شخص ہے, بلکہ وہ کروڑوں لوگوں کی جان سے بڑھ کر کے ہے. ہمارے سینے میں جو دھڑکن ہوتی ہے اسی نام محمد سے ہوتی ہے. ہم جب اس نام پاک کو سنتے ہیں لبوں سے چون کر انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہیں. ہمارا روح کا تعلق اس مدینے والے سے ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز, فرسٹ پرائیورٹی میرے رسول کی ذات کو ہونی چاہیے. اور میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس جمہوری ملک میں رہتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہاں پر سارے لوگوں کے حقوق رکھے گئے ہیں, یہاں پر سمویدھان ہے, خاص طور پر سب کے لیے یکساں بنایا گیا ہے, سب کے دھرم کی اور سب کے مذہب کے پالن کرنے کی آزادیاں ہیں, اور سب کی دھارمک شخصیات کی عزت کو بھی برقرار رکھنے کی بات کی گئی ہے سمویدھان میں. لیکن ہوتا کچھ اور ہے. اسی لیے قانون سے ہی میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, اس دیش کی اکھنڈتا اور اس کا امن اور اس کا پیس برقرار رکھنے کے لیے جیو اور جینے دو والے اصول پر عمل کرنا ضروری ہے. اور پھر یہی میں بات کہوں گا, نہ کسی کو چھیڑو, نہ کسی کو ابھارو. ظاہر سی بات ہے, یہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان قتل کرنے سے اتنا نہیں اتساہت ہوتا, اس کے کپڑے لتے چوری کر لو تو اتنا زیادہ بھاؤک نہیں ہوتا, لیکن مدینے والے کی ذات کو ٹچ بھی کرو تو بھاؤک ہو جاتا ہے, ان کو پتا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ چھیڑ چھاڑ رسول رحمت کی ذات سے کرتے ہیں. اور میں مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرح سے تڑپانا چھوڑ دو, اس طرح سے ہمیں بار بار ایگریسیو کیفیت پر لانا چھوڑ دو. اس لیے کہ دیدہ و دانستہ تم کسی قوم کو ہرٹ کر رہے ہو, ٹارچر کر رہے ہو. قانون ایسا بنایا جائے ہر راجیہ میں, بلکہ میرے پورے دیش میں, کہ جو بھی مقدس شخصیات ہیں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا. میرے عزیزو, یہ جمہوری ملک میں مطالبہ کر رہا ہوں ساری مائنورٹیز کے لیے, جو اقلیت میں ہے
ان کی عزت سلامت رہنی چاہیے، اور وہ جس کو سب سے زیادہ مانتے ہیں اس کی عزت بھی سلامت ہونی چاہیے۔ ہم الحمدللہ مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ ہم کسی کے دیوی دیوتاؤں سے کہاں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ہم نہ کبھی ان کی کتابوں پر حملے کرتے ہیں، نہ کسی کے مقدسات پر حملے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ رسول رحمت کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دلیل سے بات کرنا سکھایا گیا ہے، گالیاں دینا نہیں سکھایا گیا۔ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، اور دلیل سے بات کرنا عقل مند کی علامت ہے، اور گالی دینا نہایت اجڑے ہوئے پاگل کی علامت ہے۔ اور آج میں یہی مطالبہ یہاں سے کرنے آیا ہوں، ہر گلی کوچے سے اب یہ مطالبہ اٹھنا چاہیے کہ اب ایسا قانون بناؤ جس میں ہمارے رسول کی عزت بھی سلامت رہے۔ ہونا چاہیے اپنے اپنے علاقوں سے یہ مہم چلائی جائے، یہ میں دیش کی امن و امان کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہت بڑی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ اگر حقیقت میں حکومت پر بیٹھی ہوئی کرسیاں اس بات کی خواہش رکھتی ہیں کہ ہمارا ملک سلامتی کے ساتھ رہے، خانہ جنگی نہ ہو، فرقہ وارانہ فسادات نہ ہو، تو انہیں یہ چاہیے کہ چھیڑ خانی بند کرائی جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں سے اگر کوئی ناحق کسی غیر مسلم کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو قانون کا ہتھوڑا اس پر بھی چلے گا، اور اگر کوئی سادھو سنت لباس میں اپنے گوفے میں بیٹھ کر کوئی پاکھنڈی میرے نبی کی ذات پر بھوکے گا تو اس پر بھی چلے گا۔ لباس نہیں دیکھا جائے، اگر حضور پاک کی ذات پر کوئی بھوکتا ہے تو قانون کا ہتھوڑا اس پر بھی چلنا چاہیے۔ بس یہی مطالبہ کرنا ہے۔ اب اتنا مطالبہ ہم نے کیا کیا، یہ بیچارے سب کی نظر میں ہم جو ہے بہت الگ رشتہ دار بن گئے ہیں۔ ہاں آپ دیکھتے ہیں میں جہاں جس پروگرام میں جاؤں، خاص طور پر پہلے سے ہمارے رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں تو ایسے کہ صاحب پروگرام کے انتظامیہ کو جا کر کے کہے کہ یہ مولانا کو بلا رہے ہیں، کہا نہ مت بلاؤ، اور 2 دن رگڑانے کے بعد جو ذمہ دار رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروگرام کا خرچہ سب ہم دیں گے، یہ مولانا کو مت بلاؤ، کسی اور کو بلا دو۔ میرے عزیزوں، بات کیا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ اگر حق بات کا مطالبہ کرنا تمہارے نزدیک فسادی ہے تو میں ایسے فسادی ٹائٹل کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ ہاں، میں کسی کی بات پرواہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم نے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھا ہے، اور یہ پٹا ہمارا انشاءاللہ آخری سانس تک برقرار رہے گا۔ ہاں، اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور بریلی کے امام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑے درود۔ حضور اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ جوانوں، آج کے بعد سے فخر سے کہو گے، گردن اونچی کر کے کہو گے، مجھے مسلمان ہونے میں کوئی شرم الحمدللہ۔ بازار میں بھی کہوں گا، تخت پر بھی کہوں گا، دار پر بھی کہوں گا کہ غلام مصطفیٰ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ بہرحال مجھے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ اعلان کر دوں، لیکن یہ ریئل چیز ہے، پریکٹیکلی چیز ہے۔ آپ حضرات بھی صرف جوش سے کام نہ لیں کہ صرف جلسوں میں بات ہو گئی، بلکہ گراؤنڈ لیول پر آپ اس بات کو کریں۔ ہر مائنورٹی جو بھی یہاں پر انڈیا میں ہے، ان سب کی عزت ہو، ان کے دھارمک بھاوناؤں کو چھیڑا نہ جائے، ان کے مقدسات کی حفاظت کی بات کی جائے، ایسا بل بنایا جائے جو مائنورٹیز کے مقدسات پر حملہ نہ کرنے پائے۔ یہ حق مطالبہ ہے،
इंशाअल्लाह नज़ीर मैं फिर ये ऐलान के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। फिर भी अगर कोई भोंकता है तो ये बरसाती मेंढक या बरसाती कीड़े हैं, अनकरीब तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे बच्चों को नाम भी याद नहीं रहेगा कौन सा हमारा दादा आया था और मदीने वाले पर क्या भोंकता था। लेकिन अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो सिर्फ ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।